وہ تو ٹیڑھا نہیں بتاتے. ایک تو اتنے جاہل ہیں کہ اس زمانے اور آج کا فرق نہیں ہوتا جی. تو کیا ان سے رہنا چاہتے ہیں تو یہ سب ٹھیک ہے. ہم نے کہا ایک تو اسے ایسا کوئی گری حکمہ نہیں کرتا تھا, تعلیم کے قائم کی ہوئی ہے, لیکن چھوڑ دیا. اگر ہم چوتھے امام سے زیادہ امام حسین کو نہیں چاہتے ہیں, دنیا میں کوئی رسول اللہ سے زیادہ اللہ کو بھی نہیں چاہتا. سب سے زیادہ اللہ کی چاہنے والے حضرت رسول خدا تھے. تو کیا ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ مسجد میں ایک گنبد کو منارے بنا دے؟ جو مسجد النبی بنی رسول کی زندگی میں, اس میں نہ گنبد تھا نہ منارے تھے. تو رسول کے زمانے میں تو بنے نہیں کہ آپ محمد سے زیادہ اللہ کو چاہتے ہیں جو مسجد میں بنا. لہذا پہلے مسجدوں کے گنبد منارے گرائیے, پھر ہم سے کہیے الگ جو یہ سب چل رہا ہے. ان کا جواب یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے اور کیا ہے اور مزاداری میں کیا ہے, چلتا ہے اور پیسہ چلتا ہے, محرمان کو گزر جاتا ہے, ہم کو ملتا کیا ہے, علی علی ہوتا رہتا ہے, ہم کو ملتا کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ محرمی میں کیوں ہم کو یاد آتا ہے کہ ملتا کیا ہے. تو بلکہ رمضان آگے گزر جاتا ہے, کبھی کوئی نہیں کہتا ہم کو ملتا کیا ہے. عید کے دن پھر لوگ کوئی سب بدماشیوں کو شروع ہو جاتے ہیں. تزکیہ نفس کا پورا مہینہ ہی گزر جاتا ہے. حج کا سیزن آج بھی گزر جاتا ہے, ملتا کیا ہے. فضول خرچی سے ہوتی ہے, ساری فضول خرچی ازاداری میں سمجھ میں آتی ہے. تو عزیزان گرامی, یہ ایک تو پورا مومنٹ میں جانتا ہوں جہاں جہاں میں گیا پوری دنیا میں عوام ہے وہ اس تحریک کے فیور میں نہیں, لوگ جو ہیں وہ اس تحریک کے فیور میں نہیں, مگر پھر بھی یہ تحریک جو ہے اس کو مولویوں کے ذریعے سے, خطیبوں کے ذریعے سے, ممبر نشینوں کے ذریعے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. اب کام کی بات پڑھیے, جی کیا فضائل پڑھتے ہیں, تو فضائل اہل بیت کے پڑھنے سے لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی. میں نے اپنے کانوں سے مومن کو یہ کہتے سنا ہے ابوظہبی کے اندر کہ لوگ تڑپتے رہے مگر میں نے علی کے فضائل نہیں پڑھا. یہ کون سی ٹینڈنسی دبائی کر دیتا ہے, یہ کون سی فکر ڈیولپ ہے, یہ کون سا خیالات ڈیولپ ہے. آپ لوگ علماء ہیں, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, خطبہ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان معاملات کو سنبھالیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مخالفین ہر سال ایک نئی آواز اٹھاتے ہیں کہ اس سال نعرہ حیدری کے خلاف, کہ سال فضیلہ کے خلاف, کہ سال حصے کے خلاف, کہ سال فضائل علی کے خلاف. یہ ایک موومنٹ چلتا ہے اور جھوٹی باتیں گڑھ گڑھ کے کتابوں میں لکھی جاتی ہیں. جو رسالے نکلتے ہیں بعض ایسے اور بعض کتابیں نکلتی ہیں تو صاحب الجنا کا فضلہ کھاتے ہیں, لوگ فضلہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. اور جب ہم نے تحقیق کیا تو معلومات سب جھوٹی باتیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بگاڑنے کے لیے اور ان کے خیالات میں تبدیل کرنے کے لیے جھوٹی باتیں رکھی ہوتی ہیں. تو ایک گزارش تو میں آپ لوگوں سے یہ کروں گا کہ آپ جیسے بیشتر حضرات میں یاد کرتے ہیں, یہ مجلسیں پڑھتے ہیں, مجلسوں میں آپ اس وہابی فکر کا مقابلہ کیجیے تاکہ آپ کی قوم جو ہے وہ اس میں محفوظ ہے. نمبر ایک چیز یہ ہے تو اس وہابی فکر کا مقابلہ. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی مجلسوں کے سلسلے میں محرم سے پہلے آپ بھی کچھ مضمون طے کر لیجیے کہ ہمیں اس کو پڑھنا ہے. جس طریقے سے آپ کے مخالف لوگ ایک مضمون لے کے چلتے ہیں ہم کو پڑھتے ہیں. میں نے پاکستان کا ایک ویڈیو دیکھا, اس کے اندر وہ بیک گراؤنڈ میں کبھی وہاں کی جو مشہور ذاکرین ہیں ان کی تصویریں دکھاتے ہیں. جو مشہور ذاکرین ہیں وہاں کی ان کی تصویریں بیک گراؤنڈ میں دکھاتے ہیں. اور صاحب پڑھ رہے تھے کہ اگر پاکستان میں ادائیگاری کا خرچہ بند کر دیا جائے تو سال بھر میں اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ 5 یونیورسٹیاں کھل جائیں.
یعنی جو مین یونیورسٹی ہے اس کو بند کر دیں تاکہ 5 یونیورسٹیاں کھل جائیں، 5 یونیورسٹیاں کھل جائیں۔ یعنی یہ جو مجلس حسین کی یونیورسٹی ہے جس کے اندر 5 برس کے بچے سے لے کے 80 برس تک کا مدعا ہوتا ہے، یہ یونیورسٹی بند کر دی جائے تاکہ 5 یونیورسٹیاں کھل جائیں۔ ہم نے کہا پاکستان میں اگر 1 سال کا محرم بند کر دیا جائے تو 5 یونیورسٹیاں کھل جائیں گی، اور حج میں اگر 1 سال قربانی خالی بند کر دی جائے تو 25 یونیورسٹیاں کھل جائیں گی، 25 یونیورسٹیاں کھل جائیں گی۔ یہ ساری دنیا کے مسلمان آج کی قربانی کرتے ہیں تو اس میں جو پیسہ بچے اور سب کام کریں وہ خالی قربانی کرتے ہیں۔ تو مکے میں ڈیرہ نقدی بھی نہیں ہوگی، کعبے میں سناٹا بھی نہیں رہے گا، عرفات میں ویرانی بھی نہیں برسے گی، اور مسلمانوں کی 25 یونیورسٹیاں کھل جائیں گی۔ تو اس طریقے کی چیزیں جو ہیں اور اس طریقے کی باتیں جو ہیں، یا بہت سے معاملے ایسے جناب یہ کتاب میں کہاں لکھا ہے، جناب یہ کتاب میں کہاں لکھا ہے، جناب اس حدیث کی سند کہاں ہے، یہ تمام چیزیں اور وہی بنیادیں جو اس پر وہابیت قائم ہے، وہی اینٹی عدالتی تحریکوں ہے۔ وہابیت کے 4 پلر ہیں: وسیلے سے انکار، شفاعت سے انکار، وسیلے سے انکار، شفاعت سے انکار، آثار کو ضائع کرنا، جس کو دیکھ کے کسی کی یاد نہ ہو، اسی کے اندر روزے بھی آتے ہیں، اسی کے اندر تمام چیزیں آتی ہیں، الدادیہ نابود بھی آتا ہے سے انکار۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر وہابیت کی پوری عمارت ہے۔ احترام سے انکار، تھے رسول تھے تو آج اپنا کام کرتے تھے، اب کیا احترام کر دیا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے احترام کے خلاف تبدیلی ہوگی، انکار شفاعت میں تبدیلی ہوگی، احترام اہل بیت کے خلاف بولا جاتا ہے، اور آثار کے اوپر اعتراض، یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ لہذا ایسے عالم میں آپ بھی جب محرم آنے لگے یا سال بھر میں اپنا ایک سبجیکٹ معین کیجیے، اور اس سبجیکٹ کے اوپر جتنے اس قسم کے ذاکرین ہیں جو ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں اور ان تحریکوں کو ناپسند کرتے ہیں اور اینٹی عدالتی موومنٹ کو ناپسند کرتے ہیں، اب دیکھیے خاموش رہنے کا زمانہ بھی ہے، ہمامہ ہو یا بخبا ہو، کون کس وقت تبدیل ہو جائے، کون کس وقت چینج ہو جائے، کون کس وقت کس سے معاہدہ کر لے، کون زندگی بھر کیا کہتے کہتے کیا کہنے لگے، کوئی اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ گندک میں کفر تھا اور شرک تھا اور جہنم تھا اور آخرت تھی اور سیدہ کا حوالہ تھا اور حسین کا حوالہ تھا، وہ سب بھول بھال کے تبدیل کر لیا اپنے کو۔ تو بھیا جب عقائد سے کو کھلواڑ ہو رہا ہے تو یا تو ہم اپنے کو بیچ دیں تاغوتی طاقتوں کے ہاتھ، اور یا اس کا مقابلہ کریں۔ تو ہم تو اس بات میں تیار نہیں ہیں کہ زندگی بھر اہل بیت کی روٹی کھانے کے بعد ہم تو مرتے کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری آواز کو آواز دینے والا کوئی، میری جتنی مخالفت ہو رہی ہے شاید ساری دنیا میں کسی کی نہیں، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ مجھ کا کوئی اثر بھی نہیں، میرے پروگراموں پہ کوئی اثر نہیں، میری مقبولیت پر بھی کوئی اثر نہیں۔ میرے بھائی ہیں جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، ان کا ایک شعر ہے مجھے بہت پسند ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں، وہ آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ
کہ دنیا میں افواہ ہو جو کوئی گھر میں لے لیے کافی ہے مدد سے پیغمبر لیکن آپ یقین مانیے کہ اب جیسے یہ اپنا مجمع ہے کوئی غیر نہیں. اب اگر میں یہاں کے اوپر کوئی بات کروں اور اس کو باہر کے مجمع تک پہنچایا جائے کسی مجمع کے لوگوں سے تو آپ کا کیا خیال ہے کیسی ہے؟ میں مجلسوں میں نرم رفتار ہوں اور زیادہ سخت چیزیں نہیں پڑھتا. یہ لوگ میری مجلس سنتے ہو جاتے ہیں 50 برس سے میری مجلس سڑک پر تو بمبئی میں رہ جاؤ. آج تک الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں کرتا. لیکن نور بلوبل کی وجہ سے نرم رفتاری نہیں ہوتی. ہم نے لندن میں نور بلوبل کو مجبور کیا اور وہ مجبور اپنے لوگوں نے سپاہی صاحبہ نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالی ویڈیو اور ساتھ میں میرے خزر کا فتویٰ پڑھا کہ شادی میں صحابہ جہاں میں یہ سو پتہ فقتلوہ ما جزاکتم جہاں میرے مارڈر یہ اس نے کیا تھا سر ان لوگوں نے میرے فضائل اہل بیت کو ناپسند کیا. اور سنیے اس کی مثالیں میں آپ کو آدمی رائے کر کرتا ہوں. 3 برس تک یہ سلسلہ رہا ہے کہ جہاں میں مجلس پڑھنے گیا جس ملک میں گیا جس شہر میں گیا ہندوستان سے باہر میرے پہنچنے سے 3-4 دن پہلے جو مین بلانے والا ہے یا صدر ہے یا سیکرٹری ہے جو بھی شخص انجمن کا وہ ہے کرتا تھا اس کے پاس سی ڈی پہنچ اسی کیا بدر صاحب بلا رہے تھے کہ وہ یہ پڑھتے ہیں. اب وہ یہ بھول گئے کہ ہم پرانے آدمی ہیں ہمارے ذاتی تعلقات لوگوں سے وہ جتنا ہمارے خلاف یہ موومنٹ چلاتے رہے اتنی ہماری محبت ہوں کے دنوں میں ہوتی ہو. تو یہاں ایک مسئلہ تو یہ کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے کوئی دوسرا میڈیا نہیں ہے صرف منبر ہے. میں عوام کی آخری نقطہ ہوں میں پوری دنیا میں رہ رہا ہوں لیکن کچھ اصول فطرت بھی ہیں کچھ دستور کائنات بھی ہیں کچھ زندگی کے فارمولے بھی ہیں. ایک آدمی ہمیشہ نہیں رہ سکتا دوام سوائے خدا کسی کو نہیں. میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ منبر کو سنبھالیے اور منبر سے نشر ہونے والے پیغام کی اہمیت کو سمجھیے اور منبر کے اندر جو یہ گڑبڑ سڑبڑ ہونے لگی ہے کہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو فکر اہل بیت نہ ہو فضائل نہ ہو یہ نہ ہو اس کے خلاف مجھے ذہن بنائیے ورنہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو کون دو امام باڑے بڑھ چکے ابھی کھل کے نہیں آئیں گے تقسیم ہو چکی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے نہیں کروں لیکن یہ بات ابھی کلیئر نہیں ہوئی ہے 2-4 برس میں کلیئر ہو جائے گی. لیکن جو ذاکرین ہوں باہر جاتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہوں کو یہاں بیٹھے ہیں کہ بعض امام باڑے ایسے ہیں جس کے اندر لوگ بہن کس جرم میں بہن وہ فضائل نہیں کو تو ہم کو آپ نے کہاں بہن کیا آپ نے ذکر علی بہن کیا ذکر علی بہن ذکر علی بہن تو ایک مسئلہ تھی اور دوسرا مسئلہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ جو لٹریچر آ رہا